بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ پیام لے کے جو آئے صبا مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ ارشاد ہوا الف لام میم۔ سبحان اللہ۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ حروف مقطعات ہیں، یعنی یہ کوئی لفظ نہیں ہے، یہ الگ الگ حروف ہیں، اور ان حروف کا معنی، ان کا مطلب، ان کی صحیح مراد خدا جانتا ہے اور مصطفیٰ جانتا ہے، اور کوئی نہیں جانتا۔ یہ کوڈ ورڈز ہیں، یہ سیکرٹس ہیں، یہ راز ہیں خدا اور مصطفیٰ کے درمیان۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ ایسے راز کہ اور تو اور جبریل علیہ السلام بھی ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں آقا مجھے بھی پتہ نہیں رب نے کیا کہا، آپ نے کیا سمجھا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ جبریل امین بھی بے بسی کا اظہار کرتے ہیں۔ حروف مقطعات لے کر آئے، کاف ہا یا عین صاد۔ سبحان اللہ۔ آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے، ایک ایک حرف پڑھ رہے ہیں۔ کاف، آقا فرماتے ہیں فہمتو، میں سمجھ گیا۔ ہا، فرمایا فہمتو، میں سمجھ گیا۔ ہا، آقا نے فرمایا فہمتو، میں سمجھ گیا۔ یا، فرمایا فہمتو، میں سمجھ گیا۔ سبحان اللہ۔ عین، صاد، ایک ایک حرف جبریل امین پڑھتے گئے اور آقا فرماتے گئے میں سمجھ گیا، میں سمجھ گیا، میں سمجھ گیا۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ جب حروف مکمل ہو گئے، جبریل پیغام پہنچا چکے، عرض کرتے ہیں حضور مجھے تو نہیں پتا چلا کہ رب نے کیا بھیجا، آپ نے کیا سمجھا۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلام، اے جبریل، اے فرشتوں کے سردار، فرمایا کہ یہ راز ہے میرے اور میرے رب کے درمیان۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، بے شک۔ بڑی خوبصورت بات کہ قرآن مجید کی یہ سورہ بقرہ، قرآن مجید کا بالکل ابتدائی حصہ، اس کے شروع میں یہ الفاظ لانے کی وجہ کیا تھی؟ ایسے الفاظ کے جو کسی کی سمجھ میں ہی نہ آئے، کوئی آسان سا جملہ ہوتا، کوئی آسان سا لفظ ہوتا، کوئی آسان سی بات ہوتی۔ اس لیے کہ ہمارا نظام تعلیم تو یہ ہے کہ ہم جس کسی کو پڑھانا چاہتے ہیں آسان سے مشکل کی طرف جاتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ آسان سے بولیے مشکل کی طرف جاتے ہیں۔ یہ پہلے بچے کو الف بے تے سے، پھر اس کے بعد حروف کو ملانا بتاتے ہیں، پھر اس کے بعد لفظ بنتے ہیں، پھر جملے بنتے ہیں، پھر باتیں بنتی ہیں، آسان سے مشکل کی جانب۔ لیکن رب نے قرآن مجید کی ابتدا میں الف لام میم ایسا ایک حروف کا مجموعہ رکھ دیا کہ جس کا نہ کسی کو پتہ چلا ہے نہ چل سکتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک۔ یا اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جواب یہ ملتا ہے کہ یہ میں نے اس لیے رکھا ہے تاکہ اگر کسی کو ناز ہونا کہ میں بہت بڑا علامہ بن گیا ہوں، میں نے بہت کتابیں پڑھ لی ہیں، میرے اتنے سال پڑھنے میں گزر گئے، تو جب وہ قرآن کھولے گا اسے سب سے پہلے یہ نظر آئے گا کہ میں تو ابھی کچھ بھی نہیں جانتا، اس لیے کہ میں تو قرآن کے پہلے حروف کو ہی سمجھنے کا قابل بھی نہیں۔ بے شک سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔
اور پھر جب اسے یہ پتا چلے گا تو یہ جو راز ہیں خدا اور مصطفیٰ کے درمیان، تو وہ دہلیز مصطفیٰ پہ آ کر اپنا سر ٹیک دے گا. سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ ماشاء اللہ. وہ دہلیز مصطفیٰ پر اپنا سر ٹیکنے پہ مجبور ہو جائے گا. وہ سمجھ جائے گا کہ میں جتنا بھی پڑھ جاؤں لیکن اس ہستی کی برابری کا دعویٰ نہیں ہو سکتا. کوئی غیر مسلم، کوئی کافر، کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی سکھ اگر دعویٰ کرے کہ میں مسلمانوں کے دین کو بہت سمجھ گیا ہوں تو اسے کہا جائے گا کیا سمجھے ہو؟ جو خدا اور مصطفیٰ کے درمیان پہلی بات ہوئی تم تو وہ بھی نہیں سمجھ پائے. بے شک سبحان اللہ بے شک. اس لیے در مصطفیٰ پہ آنا پڑے گا. شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام.